یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ. غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ، اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں. زبان کا دور تھا، شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے تو پتہ چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں، لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں، اور ان سب پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو، آج سائنس کا دور ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC، بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS، آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے، سائنس ہے، ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارڈسٹک ہے، ان کا یارڈسٹک ہے، ان کی تولنے کی چیز ہے، اگر ہم قرآن مجید ہماری یارڈسٹک، ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی، اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلس ملائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا، لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے، یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے، ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں،
ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے، بالکل ان سائنٹیفک ہے، سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ، ڈاکٹر ولیم کیمبل، اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38، وقت بہت کم تھا، 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے، وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے، ہندو کی کتاب، اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے، صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی، اور سائنس کے اونچے، قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے. یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا اور سوال کیا گیا ایک بھائی کی جانب سے کہ مطلب آپ لوگ مجھے یہ ثابت کریں کہ قرآن مجید سچا ہے اور وہ کیسے ہے، یا اگر کسی بھی مذہب کی کتاب کو ثابت کرنا ہو کہ وہ سچی ہے تو وہ کس طرح سے ثابت ہوگا کہ وہ سچی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت دفعہ بتایا. اور ہم لوگوں کا تو ایمان ہے، مسلمز کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی فرمایا، اور آج کل ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ان کے بارے میں، مفتی طارق مسعود کے نام کے بارے میں، جس کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھایا گیا، یا مطلب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب کسی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے اور کب وہ وائرل ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر ٹائم جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے کہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، چاہے غلطی سے، چاہے مطلب غلطی سے چلو انسان کے منہ سے نکل بھی جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک رسپانسیبل پرسن کو، جیسے کہ وہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، وہ بڑے اچھے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں، لیکن ان کا تھوڑا جو لہجہ ہے وہ دوسرا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے. وہ ذرا مذاقیہ مطلب مذاق کرتے ہیں اپنے بیانوں میں، یا مطلب واقعات وغیرہ سناتے ہیں، قصے اپنی زندگی کے سناتے ہیں، اور ٹورزم وغیرہ کے شوقین ہیں. وہ ان کی پرسنل لائف ہے. لیکن ایک اتنا رسپانسیبل پرسن جو ہوتا ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مطلب کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس معاشرے میں جانا پہچانا نام ہوتا ہے نا، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس کو کافی زیادہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. کچھ ان میں سے اس کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے اس کی غلطی ان کے کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان کے منہ سے بھی ایک بات نکلی اور وہ فی الفٹ جو ہے وہ مطلب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن گیا، اور انہوں نے پھر 2-3 دفعہ اس چیز پہ معذرت بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا مطلب ہرگز مطلب نہیں تھا، میرا جو ہے وہ اس طرح سے مقصد نہیں تھا یہ کہنا، لیکن میرے منہ سے نکل گیا. تو اس لیے جو ہے نا یہ قرآن مجید کو کوئی انسان جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا، اور اس کو کوئی اس کے جیسی ایک آیت بھی کریٹ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، اور اس کی خود حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی جو ہے حفاظت خود اپنے ذمہ لیتا ہوں. تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو مطلب بندے کو، انسان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ مطلب قرآن مجید واحد ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے مشکل ترین جو ہے وہ کتاب سمجھی جاتی ہے، مطلب زبان کے لحاظ سے عربی میں، اور اس لیے اس کے ساتھ اس کی کوئی آیت بھی جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا
وہ بالکل جو ہے وہ اپنی امت کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کی آیت بھی نہیں لکھ سکتا۔ مطلب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا، اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مطلب وحی بھیجی اور اس طرح سے اس دنیا کی باتیں بتائیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں سائنس میں جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ سے جو ہے وہ چیزیں مطلب کریٹ ہونے کو ملتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکا ہوا ہے۔ جس طرح سے سائنس جس طرح سے ایجادات کر رہی ہیں، تحقیق کر رہی ہے، مطلب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا ایک بگ بینگ سے بنی ہے، تو مطلب بگ بینگ کا مطلب ہوتا ہے اچانک بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مطلب ہمارے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ میں نے کہا کن تو مطلب ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ اس طرح سے میں نے زمین کو کریٹ کیا، اور اس طرح سے میں نے آسمان کو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور انسانی جسم کے اندر مطلب اتنے کیا کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب اس طرح سے فٹ کیے کہ ہم لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سروائیول کے اوپر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ جو مطلب جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یار اتنا ڈیپلی یہ چیز کون بنا سکتا ہے، اتنا ڈیپلی ان چیزوں کو کون کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ ضرور ایک ذات ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس چیز پہ جو ہے وہ پردہ اٹھے گا۔ جب آخرت کا دن ہوگا پھر سب کی آنکھیں کھلے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے اور جو ہے وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دینے والے رب تھے، لیکن جو انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے کافروں کی آنکھوں کے سامنے پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اس لیے وہ سچائی دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے میں مطلب سوچتا ہوں کہ یہ آپ لوگ سمجھے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے یہ اسلام میں آنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا ساری زندگی عبادت کر کے بھی شکر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو گیا، ہمیں جو ہے وہ عبادت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نصیب ہو گیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔